السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری اوور کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا اور بازی پلٹ گئی، دوسری طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، یہ ایک میچ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایک سائیڈ حملہ کرتی ہے پھر دوسری سائیڈ حملہ کرتی ہے، اور مسلسل یہ سیسا بیٹل چل رہی ہے۔ لیکن اب لٹرلی آخری اوور کا کھیل جاری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ کمپنی کے ٹاؤٹ منیب فاروق نے فیصلہ آنے کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا اب بھی کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کسی سے مراد کہ کمپنی نے اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے نئے فیصلے پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے، یہ سو کالڈ ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی دھمکیاں نہ دی جائیں، ہم آئینی ادارہ ہیں۔ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے عمل درآمد نہ کیا اس فیصلے پہ، تو آگے سے الیکشن کمیشن اکڑ گیا ہے کہ ہمیں نہ بتائیں، ہم آئینی ادارہ ہیں، ہم پابند نہیں ہیں۔ اس میں آپ کو کمپنی کی سوچ بتا دیتا ہوں۔ کمپنی کے جانے مانے ٹاؤٹ یا ترجمان عامر الیاس رانا کہتے ہیں کہ آئینی اداروں کی لڑائی اپنے عروج پر ہے۔ سپریم کورٹ کی وضاحت اتنے دنوں بعد آنا، اور وہ بھی تب جب آئینی ترمیم کل ہونے جا رہی ہے، تو ذہن میں رہنا چاہیے تیاریاں ہر طرف سے مکمل ہیں۔ ایک بات یہ کہ آرٹیکل 189 اور 190 کی روح سے سپریم کورٹ کے احکامات کی پارلیمنٹ پابند ہے، نہ الیکشن کمیشن۔ یعنی یہ تو اپنی کوئی آئینی تشریح کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن پابند ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ ماننے کے، کیونکہ یہ ادارہ انتظامیہ یا عدلیہ کا حصہ ہی نہیں ہوتے۔ اخلاقاً تعمیل کر دیں تو ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کو خود عدالت نے شارٹ آرڈر میں اجازت دی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ اب اس پر اتنی سختی سمجھ سے باہر ہے۔ تیسری بات یہ کہ 6 ارکان اب بھی اس نئی وضاحت کو مان لینے کے بعد بھی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن پہ کمپنی نے کام کیا ہے۔ یہ نام ذرا سن لیں: بیرسٹر گوہر، عمر ایوب۔ ان کو شاید جان بوجھ کے آزاد رکھا گیا ہے، یہ ایک سٹریٹجی کا حصہ ہے۔ یہ ٹوٹل 8 بنتے ہیں۔ حکومت کو کتنے ووٹ چاہیے؟ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اورنگزیب کھچی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہیں پہلے اغوا کیا گیا تھا، سعد اللہ بلوچ، وہ تو اب پی ٹی آئی کے ممبر بن گئے ہیں، تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن یہ باقی لوگ ہیں جس میں نام کس کا لیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں: بریگیڈیئر اسلم گھمن، اورنگزیب کھچی اور مبارک زیب خان۔ یہ 3 لوگ ہیں جن پر خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان 3 کے ووٹ حکومت کو مل سکتے ہیں۔ اب جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، تو اس ٹائم یہ صورتحال کلیئر نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی غداری کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ 3 لوگ غداری کرنے جا رہے ہیں کم از کم۔ اب یہ 3 کا نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ محمد عمیر نے یہ بات لکھی ہے کہ قاضی صاحب نے تحریک انصاف کی 3 سیٹیں نون لیگ کو تحفہ نہ دی ہوتی تو نمبر گیم میں مولانا اور آزاد اراکین کو ملا کر بھی گیم پوری نہ ہوتی۔ ہر 2 نمبری میں کھرا قاضی کی طرف جاتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اچانک الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ مسترد کر کے 3 سے 4 سیٹیں نون لیگ کو دی تھیں؟ یہی وہ 3 سے 4 سیٹیں ہیں جو اب ان کے نمبرز پورے کریں گی۔ پورے 224 ہوں گے اگر یہ 3 غداری کرتے ہیں۔ مبارک زیب نے اپنا ریٹ بتا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی میری عمران خان سے ملاقات کرائے، مجھے باجوڑ کا صدر بنائے، وہاں سے گل ظفر خان کی چھٹی کی جائے، اور تیسرا مجھے 50 کروڑ روپیہ باجوڑ کے لیے دیا جائے۔ تو اس نے یہ شرط رکھ دی ہے۔ یہ انتہائی بے شرم شخص ہے، اپنے بھائی کے خون کا سودا کر رہا ہے اس کے بھائی کی شہادت کی وجہ سے، اور یہ عمران خان کی تصاویر اٹھا کے ووٹ مانگتا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہے کہ حق کس کا بنتا ہے؟ اس کا بھائی شہید ہوا ہے، یہ عمران خان سے وفاداری کرے گا۔ ووٹ اس کو پھر بھی عمران خان کے نام کا ملا تھا۔ تو ان میں سے پی ٹی آئی اگر ایک بھی ووٹ بچا گئی، جیسے اورنگزیب کھچی کو ووٹ نہ ڈالنے دیا، تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں ایک چیز واضح ہے، اور جو گیم ڈالی جا رہی ہے ثاقب بشیر کے بقول چیف جسٹس 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا۔ نمبر 1، یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، یعنی حکومت جس مرضی کو چاہے گی چیف جسٹس بنائے گی 5 میں سے۔ پھر نمبر 2، فیڈرل کورٹ کا قیام کیا جائے گا جو آئینی امور کو دیکھے گی، اس کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز سے حکومت خود لگائے گی۔ مزید ججز میں بھی حکومت تعینات کرے گی، یوں اس عدالت کے معاملات مکمل حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے۔ یعنی
حکومت ایک ایسی عدالت بنا رہی ہے سپریم کورٹ سے ہٹ کر جس میں ڈائریکٹ وہ جج بھی خود لگائے گی, چیف جسٹس بھی خود لگائے گی, سب کچھ کنٹرول کرے گی, اور وہ آئینی عدالت ہوگی. یعنی سپریم کورٹ سے آئین کی تشریح اور آئینی معاملات میں کچھ بھی کرنے کا اختیار چھینا جائے گا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ 73 کے آئین کی اوریجنیلٹی کو ختم کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی سپریم کورٹ سے اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جا سکے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹارگٹ ہیں. نمبر 4, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کرنے کی آئینی ترمیم. یوں وکیل تنظیمیں جو حکومت کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہمراہ حکومت کی اکثریت ہونے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی بھی اپنے ہاتھ میں رکھے گی. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 نام ہوں گے, حتمی منظوری ججز تعیناتی کمیٹی دے گی, وہاں بھی حکومت اکثریت کی وجہ سے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے گی. تو یہ ہیں 4 آئینی ترامیم جو بقول ثاقب بشیر یہ لانا چاہ رہے ہیں. اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ ایک بار پھر فضل الرحمان ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ اگر غداری نہ کرتے تو آئینی ترمیم کا کھیل تو دفن ہو چکا ہے. یعنی اگر پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لینے والا ایک بندہ بھی غداری نہ کرے تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ بات اب طے ہو گئی ہے. تو 3 لوگوں کا نام آپ کو بتا دیا کہ یہ 3 غداری کر سکتے ہیں 8 میں سے, کیونکہ باقی تو نہیں کر سکتے, وہ ووٹ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. ایسے میں فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے حکومت کی, ایک دفعہ نہیں 1 سے زیادہ بار, اور تحریک انصاف کا بھی پورا وفد گیا ہے فضل الرحمان سے, انہوں نے ملاقات کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور فضل الرحمان صاحب وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ انہیں کہے گی. ناظرین اکرام, یہ وہ وقت ہے اگر یہ آئینی ترمیم نہ روکی گئی تو پھر اگلی ساری سٹرگل بیکار ہے. پھر سڑکوں پہ خون بہے گا تو ہی نظام تبدیل ہوگا, ورنہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ طے کر لیں. اس وقت آئینی ترمیم کو روکنا پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اگر پاکستان پر کوئی بیرونی ملک حملہ کر دے تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. آپ اگر فضل الرحمان کے ساتھ اگلے الیکشن میں انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیں, انہیں یقین دلا دیں کہ ہم انتخابی اتحاد کرنے کو تیار ہیں, یقین مانیں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے, یہ آئینی ترمیم ہر حال میں رکنی چاہیے. یا یہ کریں, یا فضل الرحمان کو جو ایک لالچ دیا جا رہا ہے کہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے, نمبرز ہمارے پورے ہو جائیں گے تو ہم گورنر راج لگا لیں گے, آپ اپنا گورنر لگائیں خیبر پختونخوا کا اور ہم آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو دوام بخشیں گے, آپ حکومت کریں خیبر پختونخوا پہ, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا فضل الرحمان پاگل ہے؟ جس صوبے کی ساری انتظامیہ اور عوام ایک جماعت کے ساتھ ہو, آپ گورنر راج لگا کے وہاں کیسے حکومت کر سکیں گے؟ کیا وہاں پہ آپ کچھ بھی کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا فضل الرحمان جیسا پرانا سیاستدان اتنا بے وقوف ہے؟ سمجھ نہیں آتی. فضل الرحمان نے ہمیشہ اپنا مفاد دیکھا ہے. اس وقت فضل الرحمان کا اپنا مفاد یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن ایک بات فضل الرحمان نے ابھی بھی یہ اطلاع آ رہی ہے, کہی ہے حکومت کو کہ قاضی کی ایکسٹینشن دینے کے حق میں تو میں ووٹ نہیں دوں گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ سارے آئینی معاملات کے لیے ایک علیحدہ آئینی عدالت بنائی جائے, ظاہر ہے اگر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی آئینی قانونی مسئلہ بن جائے گا, اس کا کیس بھی وہیں جائے گا. یعنی عمران خان کے معاملات بھی پھر قاضی کے پاس چلے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگانے کا ان کا پروگرام ہے. تو یہ ایک ایسی آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں. یعنی فضل الرحمان نے اگر ایکسٹینشن کے لیے ووٹ تو نہ دیا لیکن آئینی عدالت کے لیے ووٹ دے دیا تو ایک ہی بات ہے, مقصد تو قاضی کو آئین و قانون پر بٹھانا ہے. اگر تو فضل الرحمان کسی بھی آئینی ترمیم میں ووٹ کرتے ہیں, ان حالات میں جب وہ خود اس اسمبلی کو جعلی قرار دے چکے ہیں تو وہ ڈیل کے تحت کریں گے, وہ سودے بازی کریں گے اور اپنی آخری رہی صحیح سیاست بھی ختم کر دیں گے. یہاں پہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی لچک دکھا کر ان کو کچھ آفر کرنا چاہیے اور فضل الرحمان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ اپنی سیاست ختم کر رہے ہیں. کب تک یہ فارم 47 کا نظام چلے گا؟ کب تک آپ عوام کے مخالف کھڑے ہو کر عوام میں باہر نکلنے کے قابل رہ سکیں گے؟ جو لوگ اس آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کریں گے, وہ آئندہ کبھی بھی فارم 47 کے بغیر جیت نہیں سکیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کا اب جو نیا پلان سامنے آیا ہے وہ اس طرح سے پورے ملک کی کورٹس کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان ہے, اور یہ ایک آخری فائٹ ہے, لاسٹ اوور کا کھیل باقی ہے. آج پارلیمان کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے
کہ اس اجلاس میں کیا یہ آئینی ترامیم کا بل پیش کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے یہ 3 لوگ اس بل کے حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھنا ابھی باقی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔